نہیں سائی نہیں، جب ہم نے یہ قدم اٹھا دیا ہے تو اب اسے واپس نہیں لوٹا سکتے۔ ہم نے سیدھی بات کر دی ہے سائیں ظفر محمود سے کہ وہ اپنی حویلی گرا دیں، کہیں اور چلے جائیں یہاں سے۔ ہم ان کی حویلی کی جگہ جانوروں کا باڑہ بنائیں گے، گھوڑوں کا استبل بنائیں گے، تاکہ جب لوگ ہماری جلی ہوئی حویلی کے کھنڈرات کو دیکھیں تو ہم سے پوچھیں کہ یہ حویلی کیسے جل گئی۔ ہم بتائیں گے انہیں کہ وہ استبل بنانے کے لیے یہ حویلی جلانی پڑی۔ یہ انتہائی کمینے پن کی بات ہے۔ تم اگر چاہو سائیں فیض بخش تو اپنی حویلی کی قیمت بھی وصول کر سکتے ہو، تمہاری حویلی دوبارہ تعمیر کرائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی بیٹا؟ ایسی درجن بھر حویلیاں ہم خود تعمیر کرا سکتے ہیں، بات اس کی نہیں ہے، بات صرف زبان کی ہوتی ہے۔ دیکھیے سائیں فیض بخش، مجھے آپ کی باتوں پر غصہ آ رہا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جرم میں نے نہیں کیا، ہماری اپنی ایک زندگی ہے۔ آنے والے وقت میں مجھے بھی ایک باعزت زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر آپ نے ایک ناکردہ جرم میں مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور یہاں قید رکھا تو پھر میری براہ راست آپ سے دشمنی ہو جائے گی۔ ہاں سائیں، یہ بات ہم جانتے ہیں، ظفر محمود کے سارے بیٹوں سے ہماری دشمنی چلے گی، ایک ایک کر کے۔ ابھی تو تم اکیلے ہو، پتہ نہیں کس کس سے نمٹنا پڑے گا۔ بہت دیر تک فیض بخش اور عمران کے درمیان باتیں ہوتی رہیں، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ فیض بخش وہاں سے پلٹا، پھر اس نے غفورے کو دیکھا اور ہنس کر گردن ہلاتا ہوا بولا، بڑا برا کیا ہے اس لڑکے نے اور تم لوگ بالکل ناکارہ ثابت ہوئے۔ وہ بے شک چالاک ہے، لیکن ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، کتنا تجربہ ہوگا اس کا، تم لوگ ایک لڑکے کو نہیں پکڑ سکتے۔ سائیں پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ یقین کرو چاروں طرف ہمارے آدمی بکھرے ہوئے ہیں۔ اس بچے کی باتیں سن کر مجھے شرمندگی ہوتی ہے، پورا جوان ہے، کسی سرکشی پر آمادہ ہو گیا تو نقصان اٹھا جائے گا۔ سنو، اسے سمجھانا، اسے کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ کیا کیا جائے؟ برائی کس نے کی، نتیجہ کسے بھگتنا پڑ رہا ہے؟ مگر ظفر محمود کو دیکھو، اس کے کان پر تو جوں تک نہیں رینگ رہی تھی۔ بھائی بیٹا پیدا کیا ہے تو اس کی پرورش بھی ٹھیک سے کی ہوتی۔ یہ کیا بات ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جان کا عذاب بنا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے سائیں، آپ فکر نہ کریں، غفورے نے کہا، اور اس کے بعد سائیں فیض بخش وہاں سے چلا گیا۔ غفورہ پھر سلاخوں کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا، عمران سائیں، آپ نے فیض بخش سے باتیں کی ہیں، کوئی بری بات نہیں کہی ہوگی انہوں نے، اور کسی بھی طرح آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ سائیں تھوڑے دن کی بات ہے، بس کام ہو جائے گا۔ عمران نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ فیض بخش کی باتوں سے اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ فیض شاہ اسے آسانی سے نہیں چھوڑنے والا، چنانچہ اب دوسرے طریقے استعمال کرنے پڑیں گے، اور وہ ان پر غور کرنے لگا۔ کھانا لانے والے باقاعدگی کے ساتھ اسے کھانا اور چائے وغیرہ پہنچاتے تھے، اور یہیں سے عمران نے ایک منصوبہ اپنے ذہن میں بنا لیا۔ چنانچہ رات کو جب فیض بخش کے آدمی کھانا لے کر آئے تو وہ اپنے منصوبے کے مطابق زمین پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور آہستہ کرا رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے دروازہ کھولا اور کھانے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہو گیا۔ پھر اس نے عمران کو دیکھا اور بولا، کیا بات ہے سائیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عمران نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرا آدمی جو دروازے پر کھڑا ہوا تھا پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ دیکھو نا، بیچارہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، شاید کراہ رہا ہے آہستہ۔ دوسرا آدمی بھی ہمدردی سے اندر گھس آیا اور جھک کر عمران کو دیکھنے لگا، لیکن اسی وقت عمران کے دونوں ہاتھ اٹھے اور ان کے بال اس کے ہاتھوں میں آ گئے۔ پھر اس نے انتہائی پھرتی سے انہیں زمین پر دے مارا۔ دونوں کے حلق سے کربناک چیخیں نکلی تھیں۔ عمران ایک تندرست و توانا طاقتور آدمی تھا، وہ ان دونوں کی گردنوں پر دباؤ ڈالنے لگا۔ ایک لمحے تک تو وہ لوگ لیٹے رہے، پھر انہوں نے سنبھلنے کی کوشش کی، مگر عمران کے خوفناک گھونسوں نے ان کے حواس ان سے چھین لیے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد دونوں بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑے۔ عمران پھرتی سے کھلے ہوئے دروازے سے باہر نکل آیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ باہر کا منظر اور ماحول کیسا ہے، لیکن صورتحال کافی خوفناک تھی۔ باہر کتے کھلے ہوئے تھے، اور یہ انتہائی خوفناک شکاری کتے اپنے شکار کی مزاج پرسی کرنا اچھی طرح جانتے تھے۔ تہہ خانے کی سیڑھیاں طے کر کے وہ اوپر پہنچا۔ باہر ایک رہدری تھی، اسے عبور کیا اور اس کے بعد کھلی جگہ نکل گیا۔ فارم ہاؤس کا وسیع و عریض احاطہ دور تک پھیلا ہوا تھا، وہاں خوبصورت درخت اور پودے بھی لگائے گئے تھے۔ درمیان میں ایک روش تھی۔ عمران تیزی سے اس روش پر دوڑتا ہوا گیٹ کی جانب بڑھا۔ اچانک اسے کتوں کی غراہٹ سنائی دی۔ 4 شکاری کتے کسی انسان کی بو سونگھ رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی آہ ابھری، عمران کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ لکڑی کے چھوٹے گیٹ کو عبور کرنے میں اسے زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔
لیکن وہ محسوس کر چکا تھا کہ کتے اس کے پیچھے آ رہے ہیں۔ کتوں نے بھی گیٹ سے باہر چھلانگیں لگائیں اور اپنے شکار کی جانب دوڑے۔ عمران نے انہیں پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ 4 سیاہ قداور کتے خونخوار آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ عمران نے دوڑنے میں زندگی کی بازی لگا دی، لیکن کتے بہت زیادہ تربیت یافتہ تھے۔ ابھی وہ فارم ہاؤس کے سامنے پھیلی ہوئی پتھریلی زمین پر زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اچانک کتوں نے اس پر چھلانگیں لگائیں اور اسے دبوچ لیا۔ عمران نے حتی الامکان ہاتھ پاؤں چلائے، لیکن کوئی ہتھیار اس کے پاس نہیں تھا۔ کتنے خوفناک انداز میں اس کا بدن بھنبھوڑ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے عمران کی گردن چبا کر پھینک دی۔ تھوڑی دیر میں عمران کی روح پرواز کر گئی تھی۔ ادھر قید خانے کے محافظ دوڑ پڑے تھے۔ کتوں کو کھولنے کے بعد وہ مطمئن ہو جایا کرتے، لیکن اس وقت انہیں صورتحال کا صحیح اندازہ ہو گیا تھا، اور جب وہ لاٹھیاں اور کتوں کی زنجیریں اور پٹے لے کر قریب پہنچے تو کتے عمران کو چیڑ پھاڑ کر برابر کر چکے تھے۔ محافظوں کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ بہرحال پہلے انہوں نے کتوں کو قابو کیا، اس کے بعد چیتڑوں کی شکل میں اس وجود کو دیکھا جس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ وہ لرز اٹھے اور بمشکل تمام اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ کتے بھی پرجوش تھے۔ انہیں کتا خانے میں بند کر دیا گیا اور اس کے بعد غفورے کو اطلاع دی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد غفورہ وہاں پہنچ گیا۔ انتہائی خوفناک صورتحال کو دیکھ کر اس کے بھی اوسان خطا ہو گئے۔ عمران کا خون میں ڈوبا ہوا بدن اور گوشت کے لوتھڑے بتا رہے تھے کہ غفورے کا مستقبل کیا ہے، لیکن اس واقعے کی اطلاع سائیں فیض بخش کو دینا بھی ضروری تھا۔ اطلاع ملتے ہی فیض بخش پہنچ گیا۔ اس نے فارم ہاؤس کے ایک مخصوص کمرے میں عمران کی لاش دیکھی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ میرے خدا، یہ تو بہت برا ہوا ہے، ہمارا قصور نہیں ہے۔ سائیں محافظ بتاتے ہیں کہ اس نے 2 آدمیوں کو بے ہوش کر کے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ کتے کے بچوں، تم لوگ اس قابل نہیں کہ کسی شریف گھر میں نوکری کر سکو۔ تم سب سے اتنی دور نکل جاؤ کہ میری آنکھوں میں نہ آ سکو۔ اگر تم میں سے ایک کی بھی شکل مجھے نظر آئی، میں نے دوبارہ دیکھ لیا، تو سمجھ لو یہی کتے تم پر چھوڑ دوں گا۔ فوراً چلے جاؤ یہاں سے۔ غفورہ، تو نے بھی خیال نہیں کیا؟ سائیں سب کچھ سمجھا کر گیا تھا۔ لعنت ہے تجھ پر، لعنت ہے۔ فیض بخش سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ عمران کی موت کا بے پناہ دکھ تھا اسے۔ یہ تو واقعی اس نے نہیں چاہا تھا، بلکہ اگر سلطان بھی اس کے ہاتھ آ جاتا تو بھڑاس دوسری طرح ضرور نکالتا، اسے برا بھلا کہہ کر، گالیاں دے کر یا تھپڑ مار کر، لیکن ایسا کبھی نہ کرتا اس کے ساتھ۔ غفورہ اس کے سامنے تھا، چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا، ملازم جا چکے تھے، اور پھر اس نے غفورے سے کہا، اب بول کیا کرنا چاہیے؟ غفورے سے خود کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ اس نے آہستہ سے کہا، سائیں میں کیا بتاؤں؟ دیکھو، ہم دشمنی ضرور کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمارا اپنا ایک انداز تھا۔ بے شک یہ بھی تھا کہ تھوڑے دن کے بعد ہم ظفر محمود کو معاف کر دیتے۔ سائیں میں آپ کو بالکل سچ بتا رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے میرا بھائی وہاں کام کرتا ہے، اور جس طرح میں آپ کا وفادار ہوں اسی طرح وہ بھی ان لوگوں کا وفادار ہے۔ بھائیوں کی حیثیت سے ہم لوگ کبھی کبھی آپس میں بات کر لیا کرتے ہیں۔ سائیں ظفر کو بالکل یہ بات معلوم نہیں تھی کہ سلطان آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور اب ظفر محمود اپنے بیٹے کو تلاش کر رہا ہے۔ یہی تو افسوس ہے کہ اس کا ایک بیٹا ہماری وجہ سے بھاگ گیا۔ تھوڑا سا سخت رویہ ہمارا بھی تھا، اس نے ہمیں نقصان پہنچایا، لیکن شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں پہنچایا، اور ہمارے ہاتھوں اس کے بیٹے کا خون ہو گیا۔ ذمہ داری تو ہماری ہی ہے۔ اب یہ بتاؤ کیا کریں؟ ڈرتے نہیں ہیں غفورے، ہم ہر طرح کے برے حالات کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بات اچھی لگے گی کہ ظفر محمود اگر ہمارے مقابلے پر آیا تو اس سے یہ کہنا پڑے یا ہمیں یہ کہنا پڑے کہ ہم نے اس کا بیٹا مار دیا ہے، لوگ تھوکیں گے ہمارے منہ پر۔ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ سائیں آپ بہت مہربان آدمی ہو، بہت برا ہوا ہے یہ۔ اب تم ایک کام کرو، اس بچے کی لاش کی تدفین کرو، مگر اتنی ہوشیاری سے کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو پتہ نہ چلے۔ خود کہیں جاؤ، گڑھا کھودو، یہاں فارم ہاؤس میں نہیں، بلکہ کچھ لوگ جانتے ہیں کہ وہ فارم ہاؤس میں لایا گیا ہوگا، کہیں اور لے جا کر اس کی تدفین کرو، اور اس کے بعد یہ مشہور کر دو کہ یہ بھاگ گیا یہاں سے۔ بڑی چالاکی سے کام کرنا، بہت چالاکی سے، سمجھے؟ وہ بندے جو زخمی ہوئے ہیں نا، ابھی تک انہیں نہیں معلوم کہ کیا ہو گیا ہے۔ باقی ان لوگوں کو جو یہاں موجود تھے، اگر نکل نہیں گئے تو کم از کم سال بھر کے لیے قیدی بنا دو، تاکہ ان کی زبانیں باہر نہ کھل سکیں۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ یہی ظاہر کرنا ہے کہ یہ لڑکا یہاں سے فرار ہو گیا اور کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کو بھی کم از کم تسلی رہے گی کہ یہ زندہ تو ہے۔ جاؤ، میں غم میں ڈوب گیا ہوں، بہت دکھ ہوا ہے مجھے اس کی موت کا۔ غفور، یہ کام کر لو گے یا کوئی پریشانی ہوگی تمہیں؟ نہیں سائیں، آپ بالکل مطمئن رہیں، سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا، غفور نے کہا۔
تمام مراحل سے گزرنے کے بعد غفورے نے سائیں فیض بخش کو اطلاع دی کہ کام ہو گیا ہے، اب تم ایک کام کرو غفورے، خود ادھر چلے جاؤ، اور ایک بات میں تم سے کہوں کہ یہ بات اپنے بھائی شکورے کو بھی نہیں بتانا، یہی تمہاری وفاداری کا تقاضا ہے۔ نہیں سائیں، آپ اطمینان رکھیے، یہ بات میں نہیں بتاؤں گا۔ لیکن پھر اس نے کسی اور کی بجائے شکورے ہی کو اپنا رازدار بنایا تھا۔ اس نے شکورے سے کہا، کیا عمران گھر واپس پہنچ گیا؟ کیا مطلب؟ اسے رہا کر دیا تم لوگوں نے؟ میرا مطلب ہے سائیں فیض بخش نے رہا نہیں کیا، 2 بندوں کو زخمی کر کے بھاگ نکلا ہے وہ۔ کیا واقعی؟ ہاں، یہاں نہیں پہنچا؟ میں بھی یہی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، یہاں نہیں پہنچا۔ سائیں فیض بخش نے پیغام بھیجا ہے ظفر محمود کے لیے، مل لو ان سے، شکورے نے کہا، اور وہ مختلف مراحل سے گزر کر ظفر محمود کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اپنے تیور بدل لیے تھے۔ سائیں، ہم آپ کے غلام ہیں، نوکر ہیں آپ بڑے لوگوں کے، ہم سے جو کہا جاتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں اپنے آپ سے الگ نہ سمجھے۔ سائیں فیض بخش نے پیغام بھیجا ہے آپ کے لیے۔ اب کیا پیغام ہے؟ ظفر محمود نے کہا۔ سائیں، عمران ظفر 2 بندوں کو زخمی کر کے وہاں سے نکل آئے ہیں، نقصان پر نقصان ہو رہا ہے۔ سائیں فیض بخش کا، سائیں آپ نے اس سلسلے میں مدد کرنی ہے۔ عمران ظفر کو سائیں فیض بخش مانگتے ہیں، اگر وہ یہاں آئے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیجیے، بات بڑے لوگوں کے درمیان ہی ہوگی، لیکن ہم اطلاع دے دیں گے کہ سائیں عمران محمود یہاں آ گئے ہیں۔ ظفر محمود کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوشی کے آثار نظر آئے۔ اس نے کہا، فرار ہو گیا وہ؟ اور پھر ظفر محمود نے ایک زبردست کہکا لگایا، وہ یہاں نہیں آیا، اور عقل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ یہاں نہ آئے۔ لیکن سائیں فیض بخش سے کہہ دینا کہ ہوش کی دوا کرے، اگر میرے بیٹے اس کے خلاف برائی کرنے پر آمادہ ہو گئے تو میں انہیں روک نہیں سکوں گا، حالانکہ قصور میرا نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی وہ میرے بیٹے ہیں، مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ سائیں فیض بخش سے کہو کہ ابھی تک ہمارے درمیان خون کی دشمنی نہیں ہوئی، کسی نے کسی کا خون نہیں کیا، اس لیے اس بات کو خون ریز تصادم تک نہ جانے دو، کیا سمجھے؟ میرا یہ پیغام دے دینا، اور سائیں فیض بخش سے یہ بھی کہہ دینا کہ اب میرے کسی بیٹے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو جواب گولی سے دیا جائے گا۔ جو حکم سائیں غفورے نے دونوں ہاتھ جوڑ کر گردن جھکاتے ہوئے کہا، اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ لیکن ظفر محمود کے چہرے پر خوشی و غم دونوں کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سناتے ہوئے اس نے کہا، جمیلہ، عمران ان کے چنگل سے نکل گیا ہے، سلطان کا کوئی پتہ نہیں چلا، اللہ کا فضل ہے ہمارے بیٹے زندہ تو ہیں، حالات نارمل ہو جائیں گے تو وہ یہاں آ جائیں گے۔ سائیں فیض بخش کو بہرحال میں اس بات کے لیے آمادہ کر ہی لوں گا کہ وہ غصہ تھوک دے اور اپنا نقصان وصول کر لے ہم سے، ہم ایک اچھے ہمسائے کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ظفر محمود کی بیوی کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو چمک آئے۔ اس نے دونوں بازو پھیلا کر کہا، یا اللہ، بڑی محنت سے پروان چڑھایا ہے ہم نے انہیں، ہمیں کسی مشکل میں نہ ڈال، حالات ٹھیک ہو جائیں، یہی خوشی کی بات ہے کہ ہم دونوں سائیں فیض بخش کے چنگل سے نکل جائیں۔ اس نے یہ دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرے، لیکن بد نصیب عورت کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے دل پر ایک گہرا داغ نقش ہو چکا ہے۔ آخر کار قافلہ شہری آبادی میں داخل ہو گیا۔ یہاں داخل ہوتے ہی قافلے کے سالار نے کہا کہ سلطان یہاں اتر جائے۔ سلطان کے دل میں عجیب و غریب خیالات تھے، کھوئے ہوئے انداز میں وہ نیچے اتر گیا۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ سالار نے اس کے ہم سفر ہونے کے باوجود کچھ نہیں پوچھا۔ بہرحال اونٹ وہاں سے چلے گئے۔ سامنے ہی ایک مکان نظر آ رہا تھا۔ کچھ ایسی ذہنی تھکن سوار تھی سلطان پر کہ اس کے قدم اس مکان کی جانب اٹھ گئے۔ اس نے سوچا کہ مکان کے مکین سے تھوڑے سے آرام کے لیے درخواست کرے گا اور ذہنی طور پر پرسکون کر کے خود کو پھر یہاں سے آگے بڑھے گا۔ اس نے اس چھوٹے سے مکان کے دروازے کی بل بجائی، اندر قدموں کی چاپ سنائی دی، دروازہ کھل گیا۔ سلطان نے نہایت آداب سے گردن جھکا کر کہا، جناب والا، آپ اس بات پر ہنسیں گے تو صحیح، لیکن میں اپنے آپ کو فقیر نہ کہہ کر بھی کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ اصل میں ایک تھکا ہوا مسافر ہوں، اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ یہیں کہیں پناہ دے دیں تو آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اندر تشریف لے آئیے، رحم دل شخص نے کہا، اور سلطان کی نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئیں۔ یہ آواز اسے شناسا سی محسوس ہوئی تھی، اور پھر جب اس نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تو اس کے سارے وجود میں سنسنی دوڑ گئی، ایک عجیب سی تھر تھری اس کے وجود میں نمودار ہوئی۔ یہ شخص پروفیسر سمن تھا، جس سے وہ نہ جانے کیسی کیسی خاریوں کا شکار ہوا تھا۔ پروفیسر سمن نے پھر مسکراتے ہوئے کہا، اندر تشریف لے آئیے، اور سلطان کے قدم خود بخود آگے بڑھ گئے۔
پروفیسر سمن نے اس کے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کیا اور اسے ساتھ لے کر نکل پڑا۔ ایک کمرے میں ایک آرام دہ بستر لگا ہوا تھا، سامنے غسل خانہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، آپ کے چہرے سے تھکن ظاہر ہو رہی ہے، وہ غسل خانہ اور یہ بستر، اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو کر لیجئے، اور مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کروں۔ سلطان اپنی کمزوری چھپانے میں مصروف تھا اور کافی حد تک اس میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، پروفیسر سمن، جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، کیا آپ اعتراف کریں گے کہ اس میں صرف اور صرف آپ کی ذات ملوث ہے؟ ہاں، لیکن اس وقت تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں۔ اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے بعد جب اپنے آپ کو اس قابل پاؤ کہ مجھ سے بات کر سکو تو بات کرنا، اس میں بھی بات تمہارے مفاد کے خلاف نہیں ہوگی۔ سلطان نے سوچا کہ اب یہاں آ تو گیا ہی ہے، پروفیسر سمن سے بھی دو باتیں ہو جائیں، چنانچہ اس نے گردن خم کر کے کہا، ٹھیک ہے، بھلا اب کسی تھکن کا کیا خیال؟ آپ مل گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو میری زندگی کا سب سے اولین مقصد ہے۔ میں تیار ہوں، تم ایسا کرو، غسل کر لو، اس کے بعد آرام سے انتظار کرو، تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتا ہوں۔ غسل سے طبیعت بے حد فرحت انگیز ہو گئی تھی۔ وہ اپنا پرانا لباس پہنے ہوئے کافی کی سوندھی سوندھی خوشبو فضا میں سونگھ رہا تھا۔ ایک ٹرالی میں عمدہ قسم کے سینڈوچ، بسکٹ وغیرہ رکھے ہوئے تھے اور اس میں چائے کے برتن بھی موجود تھے۔ اسے باہر نظر آیا۔ پروفیسر سمن نے پیالیوں میں کافی انڈیلنا شروع کر دی تھی۔ کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے اس نے کہا، میں ایک ہپنوٹائزڈ ہوں، اپنی زندگی میں لاتعداد تجربات کرتا رہتا ہوں۔ ایک طویل ترین حسین تجربات میں زندگی گزارنے کے بعد جب وقت نے مجھے احساس دلایا کہ میں زوال پذیر ہوں تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنا فن کسی کو دے دوں، ایک ایسے شاگرد کو دوں مجھے جو اس فن کو سنبھال لے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے اس نگاہ سے دیکھا کہ ایک مضبوط قوت ارادی کا مالک شخص اور ایک طاقتور ذہن مجھے تمہارے اندر نظر آیا۔ یہ میرا سفر ایک عام سی بات تھی، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد یہ خیال میرے دل میں پیدا ہوا کہ میں تم پر تجربات کروں اور یہ دیکھوں کہ تم شاگردی کے قابل ہو یا نہیں۔ میرے دوست، میں نے تمہیں ہر طرح سے مکمل پایا۔ میں نے تمہارے ذہن کو مختلف الجھنوں کا شکار کیا۔ میرے تخیلات حسین ترین عورتوں کی شکل میں تمہارے پاس پہنچے، لیکن تم نے اپنی قوت ارادی سے کام لے کر ان میں سے کسی کو اپنی حوث کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہا، ورنہ عموماً کسی حسین صورت کے حصول کا تصور یہی شکل لگتا ہے کہ اس پر قابو پا لیا جائے اور اپنی ضرورتوں کے کام کروا لیے جائیں۔ تم ایسے نہیں تھے۔ ایک عظیم ہپنوٹائز کو تمہاری جیسی شخصیت کا مالک ہونا چاہیے۔ میں نے تمہارا انتخاب کر لیا۔ یوں سمجھ لو تم مسلسل میرے ہی راستوں پر سفر کر رہے ہو، اس وقت میری طلب پر ہی تم یہاں پہنچے ہو۔